سبی کے حوالے سے بھی یار ہم بات کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے خان صاحب کے پاس آپشنز کیا ہیں یہ بتائیں. پہلے جمع ہو گئی تحریک عدم اعتماد؟ نہیں وہ آپشن پہ بھی بات کرتے ہیں. دیکھیں یہ جو سوال ہے نا اس وقت یہ جو دعوے ہیں اور جو خبریں ہیں, ہاں جی, مثلا یہ خبر میرے خیال میں نے جتنا ذہن اپلائی کیا اور مشورہ کیا ہے, یہ خبر جھوٹی ہے کہ بزدار صاحب نے کہا کہ یا تو میں ہوں گا چیف منسٹر یا پرویز الہی ہوگا. یہ کیسے وہ کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو یہ کہہ سکتے ہیں جو کہ انہوں نے کہا کہ اگر میرے استعفیٰ دینے سے صورتحال بہتر ہوتی ہے تو میں تیار ہوں جی, اور میرا یہ خیال ہے کہ ان کے استعفیٰ دینے سے ہی بہتر ہوگی, مگر اس وقت نہیں. اس وقت تو نئے چیف منسٹر کا انتخاب مشکل ہوگا, اس میں بہت سی پیچیدگیاں ہیں, افراتفری کی فضا ہے. پھر یہ ہے کہ اب پہلے تو جو صرف ایک نام لیا جاتا چودھری پرویز الہی کا, اب یہ علیم خان اور جہانگیر ترین گروپ بھی ہے اور انہوں نے جہانگیر ترین گروپ کو مینڈیٹ دے دیا, تو وہ بہت سے لوگوں سے مشورہ کرنا پڑے گا, فوری تو وہ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا, اسی طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, خبر آئی کہ انہوں نے کہا چودھری شجاعت سے انہوں نے مدد مانگی ہے اور چودھری شجاعت نے کہا میں پارٹی سے بات کروں گا. بڑی اہم یہ بات قابل فہم ہے. مولانا صاحب چودھری صاحب اس لیے ان کے پاس گئے تھے کہ ان کی تائید کریں. میں آپ کو 100% وثوق سے کہتا ہوں کہ کاف لیگ کھڑی ہوئی ہے حکومت کے ساتھ اور ایم کیو ایم بھی کھڑی ہوئی ہے. ایم کیو ایم اور کاف لیگ کے درمیان آج صلاح مشورہ بھی اس پہ ہوا ہے. اچھا, میں تو آپ کو معلومات کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں, فرام ہارسز ماؤتھ میری ان سے بات ہوئی ہے. اچھا وہ بزدار صاحب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ فلاں کو بنائیں تو ٹھیک ہے, بزدار صاحب کا کوئی گروپ ہے یا وہ اس پوزیشن میں پریشرائز کر سکیں. البتہ یہ انہوں نے کہا ہے ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں علیم خان صاحب کی مخالفت ہے, اس وجہ سے وہ جذبات ان کے بات ہی نہیں ہوئی اس موضوع پر, خبر ہی جھوٹی ہے. اچھا, مولانا صاحب کے گھر کیا کرنے گئے پھر چودھری شجاعت اگر یہ معاملہ نہیں طے کرنے گئے؟ یہ ہے اہم سوال. اس سوال کا جواب حتمی کسی کے پاس نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں, میں نے ان سے پوچھا ہے جناب, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے گھر آئے تھے تو ہم ان کے گھر چلے گئے. اس کا مطلب یہ ہے چودھری پرویز الہی صاحب سے بات کیا, نام بھی لینے میں کوئی حرج نہیں. انہوں نے کہا وہ بھی تشریف لائے تھے تو ہم بھی ان کی طرف گئے. لیکن یہ تو بات قابل فہم نہیں ہے. بالکل, اور یہ البتہ یہ ہے کہ انہیں یہی کہنا چاہیے, کیا وہ یہ بتا دیں کہ کس لیے گئے تھے. سیاست میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے جس میں سب سے زیادہ اہمیت رازداری کی ہوتی ہے. یعنی وہ اپنی طرف سے کوئی پرپوزل لے کے گئے مفاہمت کے لیے یا کسی نے انہیں بھیجا, ان دونوں یہ دو صورتیں زیادہ تر امکان یہ ہے. لیکن اگر وہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ میں اس لیے گیا تھا تو وہ تو کھیل ہی سارا ختم. آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے یہ آپ بتائیں, آپ نے کئی حکومتوں کو دیکھا ہے عروج صاحب. میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ مصالحت کی کوششیں اب شروع ہو جائیں گی اور جو آٹا ہے وہ دگنا مہنگا ہو جائے, تیل دگنا مہنگا, میں آپ کو بتا رہا ہوں مہنگا ہو گیا, بحری جہازوں کے کرائے بھی زیادہ ہیں. نہیں تو اب ان کا رویہ کیا ہے پھر؟ آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں, لیکن یہ کامن سینس یہ کہتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کوشش مصالحت کی کریں گے. اچھا, جب وقت آئے تقرر کا تو 3 سینئر ترین آدمیوں میں سے ایک کا تقرر ہونا چاہیے, وزدار کو جانا چاہیے. یہ مشورہ ہے, حکم تو نہیں دیا جا سکتا. مشورہ تو دیا جا سکتا ہے. محمود خان ٹیم میں تبدیلیاں کریں, ٹھیک ہے یہ بات. اچھا بزدار کا تو میرا خیال ہے کہ ٹائم ہے کم کہ انہیں کرنا ہی پڑے گا, نہیں کرنا پڑے گا. تو دیکھیے اس وقت اپوزیشن کو سلائٹلی ایج حاصل ہے, میچ جاری ہے, ایج حاصل ہے, میچ نہیں جیت لیا انہوں نے. یہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ صبح کس کے ساتھ ہے اور شام کو کس کے ساتھ ہوں گے؟ بالکل صحیح بات ہے. یہ مرغان باد نما ہے نا. میچ کا فیصلہ جو ہے وہ 28 یا 29 مارچ کو ہوگا. وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہونے والی ہے, کیا اس کو سبوٹاج ہونا گوارا کر لیا جائے گا؟ اس کو 30 اس کو آپ کینسل بھی نہیں کر سکتے. صحیح, اس وقت سچویشن فلوئڈ ہے. وہ کانفیڈنس کی وجہ یہ بھی خوش فہمی بھی ہوتی ہے بعض اوقات, اور بعض اوقات جان بوجھ کے دعوے کیے جاتے ہیں دباؤ ڈالنے کے لیے. پر اعتماد ہے عمران خان صاحب, اپوزیشن بھی پر اعتماد ہے. لیکن 200 والی بات میری سمجھ میں نہیں آتی. 200 آدمی یہ زرداری صاحب اب آ جائیں آپ پنجاب کی صورتحال پہ, تو پنجاب میں اگر انڈرسٹینڈنگ ہو, ترین علیم گروپ کہنا چاہیے اب اسے, اب 2 حصے ہو گئے, اور نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کے لوگ تو بہت تھوڑے ہیں, ٹھیک ہے, تو نو کانفیڈنس موو کر دیتے, اس کو فارغ کر دیتے. صحیح, ٹھیک. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو 1.5 سال کے لیے حکومت کیوں دیں وہ کسی کو, ٹھیک ہے. علیم خان, فرض کیجیے علیم خان, مفروضے کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں, معلوم نہیں وہ کس کو کینڈیڈیٹ بناتے. علیم خان سے بات ہوگی, ظاہر ہے جہانگیر ترین سے بات ہوگی. علیم خان کے ساتھ جو گفتگو ظاہر ہوئی ہے
وہ جو بیان گورنر صاحب نے دیا اس سے ظاہر ہے کہ کوئی چیز کنکلوڈ نہیں. ابھی نعمان لنگڑیال نے کہا ہم پارٹی کو یعنی پی ٹی آئی کو بھی مضبوط بنانا چاہتے ہیں, پنجاب کی بھی بہبود چاہتے ہیں, مگر شرط ارے شرط تو واضح ہے نا, اس میں تو اب کوئی کنفیوژن رہا نہیں. اچھا سوال یہ اچھا تو اس میں کیا ہے کہ اگر وہ ان کو الگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں, یہ کوئی بڑی قربانی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, بزدار صاحب کو آپ نے بالکل درست اچھا بات وہ کی. کس کے آسرے پہ حکومت چلائیں گے اگر وہ وزیر اعلیٰ نامزد کرتے؟ ویسے تو دنیا میں طریقہ بھی یہی ہے کہ پارلیمانی پارٹی سے پوچھا جائے. ٹھیک ہے, جب آپ طریقے پہ نہیں چلتے تو پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں نا. صحیح, بالکل ٹھیک بات ہے. بزدار صاحب کو اگر ہٹا دے تو یہ پورا ایک پروسیس ہے جو ابھی جس کا نہیں کیا جا سکتا. یہ عمران خان صاحب یہ رسک نہیں لے انہوں نے سکتے, ریزگنیشن آفر کر دیا. لیکن ہارون صاحب اگر عمران خان صاحب یہ رسک فوری طور پہ نہیں لیتے کہ ان کو ہٹا دیا جائے تو کسی کو یقین دہانی فوری تو پاسبل ہی نہیں ہے. یہی تو آپ سے کہہ رہی ہوں, کیا کسی کو یقین دہانی علیم خان صاحب ظاہر ہے کو کروانے کے بعد روکا جا سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوا تو اگریمنٹ ہوگا. ایک اور صورت ہے, کیا تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی, ٹھیک ہے, یہاں کیا پنجاب میں بھی کامیاب مان لیا, ٹھیک ٹھیک, حکومت چلے گی کیسے؟ $140 $150 ہو سکتا ہے, $60 ہو سکتا ہے. کیا امریکہ کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ ان کو ایف اے ٹی ایف سے نکال دے گا, آئی ایم ایف لون ری شیڈول کر دے گا, ورلڈ بینک اور ایشین بینک انہیں آسان قسطوں پہ قرضے پہ دے دیں گے, اور یہ سب بھی کر لیں تو پٹرول امریکہ کیسے سستا کرے گا؟ یہ ریلیف دیں گے کہاں سے؟ آپ تو حقائق کی بات کر رہے ہیں نا. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں 4 سال, ان کے نزدیک 4 سال ہو گئے گورنمنٹ کو. 4 سالوں میں جو تباہی بربادی آئی وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے, اس لیے ہم گھر بھیج رہے ہیں ان کو. ساخت ہی سے ظاہر ہے کہ یہ بات غلط ہے. 4 سال ہوئے ہی نہیں ہیں, اگست میں 4 سال ہوئے. ہاں, وہ سمجھتے ہیں کہ معیشت خراب کی ساخت سے. معیشت ان کے دور میں اچھی نہیں تھی, ان کے دور میں کرونا بھی نہیں آیا تھا, ٹھیک ہے, اور ان کے دور میں $5 سے $6 بلین لون پے کرنا ہوتا تھا, اب $10 بلین پے کرنا ہوتا ہے. معیشت تو یہ آ جائے نا. عمران خان کے پاس ایک آپشن یہ بھی ہے کہ وہ ان کو آنے دے, اور لوگوں کو 3 مہینے میں پتہ چلے گا کہ کوئی ریلیف اس وقت ممکن نہیں ہے. جب آپ کو $10 بلین پے کرنے ہیں ایسی حالت میں کہ پٹرول کی قیمت اتنی زیادہ ہے. دیکھیں سیکنڈ ورلڈ وار میں برطانیہ میں تو انہوں نے ڈبل روٹی اور انڈوں کی بھی راشننگ کر دی, اور یہاں پہ تیل کی راشننگ ہوئی تھی. کتنا تیل اس وقت چاہیے ہوتا تھا, کتنی پورے بر صغیر میں اتنی گاڑیاں ہوں گی جتنی صرف راولپنڈی میں ہیں. لیکن تیل کے قائد اعظم بمبئی تشریف لائے تو وہ گاڑی اپنی ٹرین پہ رکھ کے لائے. وہ لینے کے لیے گئے, پٹرول کا پرمٹ ہے, خود پرسنلی گئے. تو وہ ہندو افسر نے پوچھا کہ جی آپ گاڑی لے کے کیسے آئے؟ مطلب یہ تھا کہ آپ نے چوری پٹرول خریدا. انہوں نے کہا ٹرین پہ لایا ہوں. اس سچویشن میں فیصلے تو مشکل کرنے ہوتے ہیں. الٹا یہ ہے, انڈیا میں بڑھ گیا نا پٹرول $40, آج یہاں کم ہو گیا جی. اور وہ کیا لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے $12 بڑھا دیا, $10 کم کر دیا. $2 تو خدا کے بندو, $80 کہاں اور $140 فی بیرل کا. اور اس وقت جب کہ یہ معلوم تھا کہ قیمت اور بڑھے گی, جس دن کیا ہے اس دن تو یہ قیمت نہیں تھی مگر معلوم تھا. ٹھیک ہے, کوئی ریلیف نہیں دے سکتا اس وقت, مشکل وقت سے گزرنا ہے. عمران خان کے پاس آپشن اگر کسی کا خیال ہے کلوز ہو گئے تو نہیں ہوئے, اپوزیشن کے لیے بھی نہیں کلوز ہوئے, ان کے لیے بھی نہیں کلوز ہوئے. فائنلی اسٹیبلشمنٹ کو مداخلت کرنی ہے. ٹھیک ہے, کم از کم اتنی مداخلت تو کرنی ہوگی کہ خرید و فروخت بند کرو, اور باقی وہ جینوئنلی ان کو اپنا حکومت جاتی ہے تو چلیے. بالکل, ایک بات تو آپ نے کل بتائی تھی سید یاور عباس بخاری صاحب سے متعلق. عمران خان صاحب نے بتایا کروڑوں کی آفرز ہو رہی ہیں, مگر عمران خان صاحب کہتے ہیں صاحب کا تو میتھڈ ہی یہ ہے, نواز شریف صاحب کا بھی یہی ہے, حکومت بھی یہی کرے گی. اگر کسی کا خیال ہے نا کہ حکومت, ایک تو پتہ نہیں اب بعد میں کنفرمیشن نہیں, جمعیت علماء اسلام کے ایک ممبر نے کہا, یہ ٹی وی پہ ایک میں نے دیکھی خبر کہ جی میں تو اس سازش کا ساتھ نہیں دوں گا, یہ تو غیر ملکی سازش ہے. اچھا پھر 8 آدمیوں کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اپوزیشن کے بعض لوگ ہیں. پھر آپ مجھے یہ بتائیں, تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقصد صرف اسے ہٹانا ہے. اس کے بعد کیا, اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. تو یہی تو ایوب خان کے دور سے اب تک ہوتا ہے, آپ نے ایک کو ہٹا دیا اور اس کے بعد آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. ایک پارٹی کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا ٹکٹ جاری کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ایک پولیٹیکل چاہے جائے کہ ایک الائنس ٹکٹ جاری کرے,
सिचुएशन जाएगी इलेक्शन की तरफ। ठीक है, इमरान खान साहब को एक सिविल इदारे ने भी रिपोर्ट दिया है हारून साहब, और उसके मुताबिक इमरान खान साहब की जमात का 28 लोग हैं अपोजिशन के साथ राब्तों के अंदर। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। मुझे हैरत इस पे है कि सिर्फ 28 क्यों, 48 क्यों नहीं है, 58 क्यों नहीं। इसलिए कि ये माहौल तो मीडिया ने और अपोजिशन ने मिलकर बना दिया था कि हुकूमत जाने का इम्कान ज़्यादा है। ठीक है ना। अब आप दूसरी तरफ देखें कि सिचुएशन दरअसल ये नहीं है कि कौन ज़्यादा पॉपुलर, ज़्यादा इमरान खान की पॉपुलैरिटी में कमी नहीं आई है, बावजूद महंगाई के, बावजूद महंगाई के, बावजूद बेरोज़गारी के। इसलिए कि उसका हफ्जाबाद का जलसा देख लें, बैलसी का जलसा देख लें, नहीं हफ्जाबाद का तो भी होगा, मंडी बाउद्दीन का जलसा देख लें, फैक्ट्स को देखना पड़ता है। पीपल्स पार्टी के वोट कहाँ हैं? कम तालीम याफ्ता लोगों में और दही सिंध में। ठीक, बिल्कुल ठीक। नून लीग के वोट कहाँ हैं? निस्बतन ज़्यादा उम्र के लोगों में और वस्ती पंजाब में। सिर्फ वस्ती पंजाब तक। हर साल 65 लाख पाकिस्तानी इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, 15 लाख सॉरी, और 65 लाख नए बच्चे पैदा होते हैं। यानी वोटरों की तादाद में इजाफा 65 लाख तो नहीं होता, लेकिन 20-25 लाख का इजाफा तो होता है ना, होता है, ग्रेजुअली बढ़ते चले जाते हैं। निस्बतन यंग लोगों में इमरान खान की पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। तीसरी बात यह है, इसके वर्कर अब ज़्यादा मुतहर्रक होंगे। जब चैलेंज होता है तो उस वक्त लोग मुतहर्रक होते हैं। फिर ये है कि वो हुकूमत है, आज मिले नाराज और कानून से कुछ मजीद मिल सकते हैं। अलीम खां का और जहांगीर तरीन के जो मुतालबात हैं, उनमें कोई मुतालबा ऐसा नहीं है जो न माना जा सकता। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं, नुमान लंगड़ियाल साहब की आप बात कर रहे थे, उन्होंने ये बात की है कि ठीक है अलीम खान साहब हमारे ग्रुप में शामिल हो गए, मगर वो भी तरीन साहब के हुक्म के ताबे हैं। नहीं, वो लफ्ज़ ताबे नहीं, उन्होंने कहा कि मैंडेट अलीम खान को उसको दे दिया। मैंडेट तो खुद अलीम खान ने तरीन को दे दिया। जब वो उन्होंने जाके कहा मैं आपके घर आऊंगा, जहांगीर तरीन के घर मीटिंग करूंगा, ही एक्सेप्टेड हिम एज ए लीडर। और बाद में क्या कही कि तरीन साहब के साथ ज्यादती क्यों हुई। ठीक है, आपने जो और गवर्नर स्ट्रीक नहीं है, दो बातें कही। हाँ, ये तो हारून साहब पता है, इसी मामले को लेकर तो सारा मुद्दा आगे बढ़ा है पंजाब का। ये बात उनकी ठीक है, अपोजिशन की भी ठीक है कि गवर्नर स्ट्रीक नहीं है, लेकिन अदना को आला से बदला जाता है। बेहतर कमतर को बेहतर से बदला जाता है।